میں وہ امام جس کی اولاد سب سے زیادہ ہے وہ 7ویں امام ہے. 35 اولاد ہیں, 35 بیٹیاں بیٹے ملا کے 35 کی تعداد ہے. جس کے اپنے 35 بیٹے بیٹیاں ہوں, اس کا آخری لمحہ آئے اور زندان میں اکیلا ہو, تنہا, اجرکم اللہ. دیبل خزائی شاعر ہے جو 8ویں امام کے دور میں بھی 8ویں امام کے سامنے اس نے مرثیہ پڑھا ہے. کہتے ہیں 8ویں امام کے سامنے اس نے مرثیہ پڑھا, ایک مصرع پڑھتا تھا. ایک مصرع امام حسین کے مصائب کا پڑھا, ایک مصرع چوتھے امام کا, ایک مصرع 5ویں امام کا, 6ٹھے امام کا. اب آیا 7ویں امام کا مصرع اس نے پڑھا. کہتے ہیں, روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا سر نیچے تھا, آپ کے شانے ہل رہے تھے, اس قدر شدت سے گریہ کر رہے تھے. اس نے مصرع کیا کہا, عجیب جملہ کا اس نے کہا, آؤ اس مظلوم کو روئیں کہ جو بغداد کی زندان میں اس قدر تنہا تھا کہ اس کے قریب اپنا کوئی نہیں تھا. اجرکم اللہ. لیکن اس کا جو اگلا جملہ تھا, اس کے شعر کا اگلا جملہ, اس پہ کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے اپنی پیشانی پہ اپنا ہاتھ مارا. اگلا جملہ اس نے کیا کہا, کہتا ہے یہ مصرع کہہ دیا, کہا بغداد کے زندان کے اس قیدی پہ گریہ کرو کہ جو اتنا تنہا تھا کہ وقت آخر اس کے سرہانے کوئی نہیں تھا. جانتے ہیں اگلا جملہ دیبل نے کیا کہا؟ دیبل کہتا ہے اپنے آپ سے, اے دیبل تو نے شاید دیکھنے میں غلطی کر دی ہے, اگر تو ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ لے تو تجھے بقی کی وہ خاتون جنت نظر آئے گی زندان میں جس نے اپنے فرزند کا اپنے فرزند کا سر اپنی آغوش میں رکھا ہوگا. عزاداران مولا, 2 جملے بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کی شب ہے, پرسہ پیش کریں گے امام رضا علیہ السلام کے حضور, ان کے بابا کا پرسہ, مظلوم کا پرسہ. بس اس زندان میں, اسی غربت میں امام کا انتقال ہوا ہے, شہادت ہو گئی. ابھی مجھے آتے ہوئے بتایا کہ ہم تابوت برآمد کریں گے. یہ تابوت کی سنت, اے مولا کے ماننے والوں, ابھی جو آئیں گے تابوت لے کے کتنے احترام کے ساتھ, کتنی عزت و تکریم کے ساتھ. جب ہمارے امام کا شہادت ہو گئی ہے نا, تابوت اٹھانے کے لیے جانتے کسے بلایا ہے؟ غیر مسلم مزدوروں کو بلایا ہے. ان سے کہا ایک جنازہ ہے وہ اٹھانا ہے. بس 2 جملے آخری ہیں. یہ مزدور آئے, انہوں نے زندان میں جنازہ دیکھا, چند جملے ان مزدوروں نے کہا کیا اس قیدی کو کھانا نہیں ملتا تھا؟ کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا ان کی بدن کی کھال ان کی ہڈیوں کے ساتھ. اللہ اکبر. سندی ملعون کتنا شقی تھا. ان مزدوروں نے کہا ان کو تو ابھی بھی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, کیا یہ نکالیں ہم؟ کہا نہیں, ان کے ساتھ ہی لے کر جاؤ. عزاداران مولا, تابوت میں رکھا ہے جنازہ. اللہ اکبر. کوئی اپنے ہوں, کوئی قریبی ہوں تو جنازہ اٹھائیں آرام سے, لیکن ان مزدوروں نے اس حال میں جنازہ اٹھایا ہے, لے کے بغداد کے پل کی طرف بڑھے. کبھی بیڑی گرتی ہے, کبھی ہتھکڑیاں گرتی ہے, لا کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا جنازہ, اور فریاد کر کے کہا ہذا امام الرافضی. کہا یہ رافضی ہو گئے. آج کی شب میں جس وقت
امام موسیٰ کاظم کے حرم میں امام کا تابوت برآمد کرتے ہیں، وہاں مومنین اپنے چہروں کو پیٹ کر کہتے ہیں مولا آپ پہ قربان ہو جائے۔ وہ عالم تھا کہ جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، آج آپ کے تابوت پہ قربان ہو جائے۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔